السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دلاور رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دلاور ٹی وی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ تخلیق آدم سے پہلے دنیا میں کیا چیزیں موجود تھیں؟ جنات کب پیدا کیے گئے؟ تخلیق کائنات کے وقت ابلیس کا کیا مقام تھا اور ابلیس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ اور دوستو، تخلیق آدم سے پہلے ابلیس کا کیا نام تھا؟ میں ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا، جو کہ مختلف علماء کرام کی مختلف روایات سے ہوں گے۔ ان جوابات کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں۔ دوستو، سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے دلاور ٹی وی کو، پریس کیجئے بیل آئیکن کو اور لائک کیجئے اس ویڈیو کو۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن۔ اکثر علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جنات آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ جنات سے قبل زمین پر حنون و بانون، ارواح اور بلاؤں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان حنون و بانون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لیں۔ اسدی نے اپنی تفسیر میں ابی مالک، ابی صالح، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کاموں یعنی کہ تخلیق کائنات سے فارغ ہوئے اور عرش پر میزان قائم فرما چکے تو ابلیس کو فرشتگان آسمان دنیا کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ ملائکہ کے اس قبیلے سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جنت کے خازن تھے اور ابلیس بھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ ان میں شامل تھا، لیکن اس کے دل میں اس خیال نے جڑ پکڑ لی کہ وہ جنت میں تمام فرشتوں کا سرگروہ بنا دیا گیا ہے۔ ضحاک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور باہم قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو وہاں بھیجا اور ان سب نے ان مفسد اور زمین پر ہلاکت خیزیوں میں ملوث جنات کو سمندری جزیروں کی طرف مار بھگایا۔ محمد بن اسحاق، خلاد، عطا، طاؤس اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے قبل ابلیس کا نام عزازیل تھا اور وہ اس وقت زمین پر رہنے والے فرشتوں میں جنہیں جن کہا جاتا تھا ان سے زیادہ قوت والا اور علم ممتاز تھا۔ ابن ابی حاتم سعید بن جبیر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ اس ابلیس کا نام پہلے عزازیل تھا اور وہ 4 پردار بازو رکھنے والے فرشتوں میں اشرف سمجھا جاتا تھا۔ ابن حاتم نے اپنی اس روایت کا ذکر ابن عباس سے کرتے ہوئے ابن عباس کو زبانی بتایا کہ ابلیس اشرف الملائکہ اور اپنے قبیلے کی عظیم ترین شخصیت تھا، اس لیے وہ فرشتوں کا خازن تھا اور آسمان اول کی سلطنت اس کے حوالے کی گئی تھی، بلکہ زمین کی سلطنت بھی اس کے سپرد تھی اور وہ سلطان الارض کہلاتا تھا۔ توامہ کے غلام صالح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابلیس ہی ارض و سما کے مابین وسوسوں کی بنیاد بنا۔ یہ ابن جریر کی روایت ہے۔ قتادہ سعید بن مسیب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابلیس پہلے آسمان دنیا میں رئیس الملائکہ تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ فرشتوں میں کوئی طرفۃ العین نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل جن ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اصل بشر ہیں۔ شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ فرشتے ابلیس سے دور دور رہتے اور اسے بھی اپنے آپ سے دور دور رکھتے تھے، لیکن بعض فرشتوں ہی نے اسے کچھ ایسے اسرار بتا دیے کہ وہ ان کی وجہ سے زمین سے آسمان پر چلا گیا۔ یہ بھی ابن جریر کی ہی روایت ہے۔ تخلیق آدم سے قبل
ابلیس سلطان الارض تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ ان کی اولاد زمین پر آباد ہو، تو ابلیس نے، جس کا نام پہلے عزازیل تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آدم کے نائب السلطنت ہو جانے کے بعد وہ اور ان کی اولاد اسے اور اس کی ذریت کو ہلاک کر کے اس کی زمین پر تمام ملکیت چھین لے گی، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اسے فرشتوں تک پر فوقیت حاصل ہے۔ تاہم جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر اس میں اپنی روح پھونک دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو عزازیل حد درجہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، لہٰذا اس وقت تک اس نے اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کی تھی وہ اس کی حکم عدولی کی وجہ سے بیکار گئی، اور وہ تو کہ لعنت میں یہ کہہ کر کہ میں آدم سے افضل ہوں کیونکہ اس کی تخلیق مٹی سے اور میری آگ سے ہوئی ہے، گرفتار ہو گیا، اور اس سے قبل اسے فرشتوں پر بہت مشابہت تھی اور فرشتوں پر زیادہ مرتبہ بھی حاصل تھا۔ چونکہ اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اس لیے اس کی تمام عبادت سلب کر لی گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا تکبر اور اپنے رب کی نافرمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عزازیل یعنی کہ شیطان کو اور دوسرے تمام فرشتوں سمیت حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، چنانچہ شیطان کے علاوہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن اس نے تکبر کیا اور آدم کو سجدے سے انکار کیا اور اس طرح ارتکاب کفر کیا، نیز یہ کہ اس انکار کی وجہ سے اس کی آگ سے تخلیق اور قوم جنات سے ہونا تھا۔